السلام علیکم، میں ہوں WME چینل کے ساتھ محمد وسیم۔ تو ابھی بج چکے ہیں سعودی عربیہ میں 4 اور میں جا رہا ہوں ڈیوٹی پر۔ تو آج میں آپ کا سامنا کراؤں گا ریالٹی سے کہ ریالٹی کیا ہے اور پیسے کی طاقت کیا ہے۔ جس نے بتایا کہ تم کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ پیسہ ہی ہے، اور یہ سچ بھی ہے آج کے دور میں کہ سب کچھ پیسہ ہی ہے۔ سب کچھ رشتوں کو سمجھتا تھا، کوئی پرواہ نہیں تھی، پیسوں کو کاغذ سمجھتا تھا، لیکن اس نے سامنا کروایا کہ رشتے ناتے کچھ نہیں ہوتے، پیسہ ہی آج کے دور میں سب کچھ ہے۔ ہر پائی پیسہ ہوتا ہے نا، تو وہ میرے پیسے بھی خریدی ہے۔ تو پھر سوچا سالا میں خود کیا ہوں۔ پھر اسی دن اپنا چینج کیا، مائنڈ چینج کیا، اس دن سے لے کے آج تک کا سفر اسی کی ایک بنیاد تھی۔ تو یعنی جو برا وقت ہوتا ہے نا، برا ٹائم ہوتا ہے، اس کو یہ میری بری عادت ہے کہ میں برے ٹائم کو، برے وقت کو کبھی نہیں بھولتا، اور نہ ہی برے انسان کو بھولتا ہوں۔ یہی میری ایک بری عادت ہے۔ اچھا بھی ہوتا ہے، یعنی برا ٹائم اور برے انسان کو یاد رکھو گے تو آپ کو سچائی یعنی سچ کے سامنا کرنا پڑے گا، اور آپ کچھ نہ کچھ کر سکو گے۔ اور آج شاید میں اسی وجہ سے آج یہاں تک پہنچا ہوں۔ تو یعنی جو بھی آج سچائی ریالٹی ہے نا، سب کچھ آج پیسہ ہی ہے۔ سب سے دنیا کا طاقتور چیز ہے نا جو دنیا میں، وہ ابھی پیسہ ہی ہے۔ تو رشتے ناتے دوستی سب کچھ ہے ایک جگہ، صحیح ہے، لیکن اگر پیسہ نہیں ہے تو کوئی رشتہ نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی ناتا نہیں، کوئی دوستی نہیں، سب آپ سے کنارہ کریں گے، یعنی آرٹ بنائیں گے۔ تو ایسا تھا جب نئے نئے تھے نا ہم لوگ کو، یہ فون نہیں بنانا آتا تھا، کبھی زیادہ بنا دیتے تھے، کبھی کم بنا دیتے تھے، اور یہی چل رہا تھا۔ بہت پریشان تھے، یعنی کام سیکھ پائیں گے کہ نہیں سیکھ پائیں گے، تو ایسا سیکھ تھا۔ تو ابھی تو الحمدللہ سب آ گیا ہے، آرٹ واٹ بنانا۔ اسی کام پہ آئے تھے سعودی عربیہ میں، یہی تھا ریئل کام کرنا ہم لوگوں نے۔ پہلے تو 3 مہینہ توڑ پھوڑ کیے، پھر اس کام پہ ڈال دیا بڈھا کفیل۔ لالچی ہیں کفیل لوگ، 100 ریال کی دہاڑی کا کام 50 ریال میں کرواتا تھا۔ اس کو مکس کرنا کہتے ہیں، ایسے مکس ہوتا ہے اور بعد میں آرٹ بنتا ہے۔ یہ ہے بھائی صاحب آرٹ۔ کیوں بس بھائی صحیح ہے؟ تو جی بھائی صاحب، ابھی بنا رہے ہیں ہم آرٹ، یعنی ٹریننگ کا یہ چھوٹا سا سیشن ہے۔ جب ہم آتے ہیں تو ادھر ٹریننگ کرتے ہیں۔ یہ دودھ مکس ہو رہا ہے، دودھ مکس ہوگا، اس کے بعد فارم بنے گا، جتنا بنانا اتنا بنا لیتے ہیں، تھوڑا زیادہ بن جاتا ہے۔ یہ بھائی نیپال سے ہے، جو پہلے بھی میں نے دکھایا تھا ویڈیو میں۔ تو ابھی آرٹ بنے گا۔ فارم بہت مشکل بنتا ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ جب نئے نئے تھے تو بہت تنگ ہو رہے تھے ہم لوگ، کبھی بنتا تھا فارم، کبھی نہیں بنتا تھا، کبھی زیادہ بن جاتا تھا، تو کبھی آتا ہی نہیں تھا، ایسا سیزن تھا۔ تو ابھی ماشاءاللہ سب آ گیا ہے بھائی صاحب۔ ابھی مکسنگ ہو رہی ہے، پہلے دودھ کو تھوڑا مکس کیا جاتا ہے، یہ اسپریسو ہوتا ہے پہلے، اس میں اسپریسو میں مکس کیا جاتا ہے، اور ابھی آرٹ بنا رہا ہے بھائی صاحب۔ دیکھو بھائی صاحب کیسا آرٹ بنا رہا ہے، بہت اچھا بنا رہا ہے۔ پہلے تو ہم فرسٹ اسٹیپ بھی نہیں کر پاتے تھے، یعنی چھوٹا سا، اور ابھی ماشاءاللہ دیکھو کتنا پیارا بنا دیا۔ یہ ہے بھائی صاحب آرٹ، سعودی عربیہ کا آرٹ، اور یہ اسپریسو کی مشین بہت مہنگی ہے یار، ہماری سوچ سے بھی مہنگی ہے۔ ہیلو دوستو، تو ابھی میں آیا ہوں ڈیوٹی پر، 7 بج گئے ہیں، رات کے 7 بج گئے، 1 گھنٹہ ریسٹ تھی میری۔ میں افطاری کر کے ابھی ڈیوٹی پر پہنچا ہوں، بھاگ بھاگ کر آیا ہوں۔ باہر تو بہت بارش ہو رہی تھی، یعنی دنیا میں چلنے کے لیے، دنیا میں جینے کے لیے، اسٹرگل کے لیے سب کچھ پیسہ ہی ہے۔ اور یہ میرا تجربہ بھی ہے، جتنا میں سیکھا ہوں اپنی لائف سے، کہ واقعی پیسہ سب کچھ ہی ہوتا ہے۔ یعنی پیسہ میرے لیے کچھ اہمیت کا حامل نہیں تھا پہلے، پھر اس بھائی صاحب نے میرے کو بتایا کہ سب کچھ پیسہ ہی ہوتا ہے۔ اور آج کا دور جو چل رہا ہے نا، پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی دوستی ووستی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے بس۔ تو پھر اسی کو بنیاد بنا کر میں چلا آگے، حالات اچھے نہیں ہیں تو ادھر تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اسی کو میں نے مد نظر رکھتے ہوئے وہاں سے یہاں تک کا سفر طے کیا، یعنی سعودی عربیہ کا۔ تو الحمدللہ ابھی میں ادھر کام کر رہا ہوں، ماشاءاللہ ٹھیک ہے، یعنی نہ تو اتنا زیادہ ہے نہ کم ہے، ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ۔ گھر بھی چل رہا ہے، اور اپنا کچھ پلان ہے، کچھ نہ کچھ کرنے کا بھی، کام وام کرنے کا بھی پلان ہے۔ نہیں دیتا اپنے رشتوں سے زیادہ، جو میرے لیے سوچتے ہیں یا میرے اپنوں کے لیے سوچتے ہیں، تو آج بھی میں ان کے لیے پیسے کو آگے نہیں رکھتا۔ حالات تو چلتے رہتے ہیں، زندگی میں مشکلیں آتی رہتی ہیں، لیکن فیس کرنے والا ہی کامیاب ہے آج کے دور میں۔ تو کوئی بھی دوست ہو میرا، تو وہ تو اس کو سب سے پہلے ترجیح اپنے آگے کا سوچنا چاہیے، نہ کہ اپنے حال کا۔ حال تو ٹھیک ٹھاک ہی ہوتا ہے، یعنی گزر ہی جاتا ہے، کچھ بھی کوئی بھی وقت تو گزر جاتا ہے، کیسے نہ کیسے گزر جاتا ہے، کبھی کھا لیا کبھی نہیں گئے، ایسے ویسے گزر جاتا ہے، لیکن آنے والا کل بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اسی لیے میری اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر 5-10 سال بھی آپ لگا جاؤ گے نا باہر آ کر، تو آپ کے جو آنے والے ہیں نا، آنے والی زندگی، اس کو بہتر کر سکتے ہو۔ تو یہی ہے میرا تو
آپ لوگوں کو مشورہ کہ آپ لوگ پاکستان میں ضائع کرنے کے بجائے 5-10 سال باہر کسی بھی ملک میں لگاؤ، 5-10 سال، تو آپ کا آنے والا کل بھی آسان ہوگا۔ مشکل ضرور ہوتی ہے ادھر آ کر، یہ نہیں کہ ہم جہاز پر بیٹھتے ہوئے ڈر نہیں رہے تھے یا کچھ تھا نہیں، دل میں تھا، پہلی بار آنا تھا، ظاہر ہے ہر کسی کو ڈر ہوتا ہے۔ یعنی ابھی جب ہمیں چھوڑنے آئے گھر والے، تو میں تو سوچ رکھا تھا باہر آنا ہے، اس لیے نیا میرے لیے نہیں تھا اتنا، تو یعنی جو نیا آتا ہے اس کو تو ڈر ہوتا ہے کیا ہوگا کیسے ہوگا۔ مجھے معلوم تھا آگے بھی ہمارے ریلیٹیو ہے، رشتے دار ہیں جو ہمیں لینے آ جائیں گے، اور یہ وہاں تو بھائی لوگ چھوڑنے آئے تھے، کیا دقت۔ بعد میں چھوڑ کے گئے ملتان ایئرپورٹ، وہاں سے ہم بحرین اسٹے تھا ہمارا تقریباً آدھا گھنٹہ، بحرین رکے آدھا گھنٹہ، وہاں سے نکلے، پھر وہاں 1.5 یا 2 گھنٹے میں پھر وہ سعودی عربیہ جدہ میں پہنچ گئی۔ جدہ سے وہاں رشتے دار ایک لینے گیا، وہاں سے لے کے ادھر آ گیا۔ 3 دن ہم ان کی رہائش پہ رکے۔ اور آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، میں بہت یعنی ایکسائٹیڈ تھا، یعنی پہلی دفعہ تھا، اور میرا تھا کہ میں جلدی سے جلدی کام پہ لگ جاؤں، جیسا بھی کر کے کام پہ لگ جاؤں۔ پہلا دن بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اپنا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا تھا۔ اور وہ تیسرے دن کال آ گئی کفیل کی کہ ان کو چھوڑ دو کام پہ، تو وہ کفیل کا لڑکا ہی ہم کو لے کے آیا ادھر سے اور کام پہ چھوڑ دیا۔ یعنی میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی ضائع کرتا۔ یعنی کمانا کس کے لیے ہوتا ہے یار، اپنوں کے لیے ہوتا ہے نا۔ یعنی یہاں تک آ کر میں نہیں رکا، اور آگے کا بھی سوچ رکھا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے انشاءاللہ۔ آگے کا آپ لوگوں ڈیوٹی کا ٹائم سٹارٹ ہے، تو میں ابھی ڈیوٹی پہ ہوں۔ یہ میری شاپ ہے پیچھے، سب ہمارے جو آتے ہیں نا بیکری سے آئٹم، یہ کیک ویک، یہ کوکیز ہے، یہ نیچے کروسن ہے، یہ کیک ہے، یہ نیچے بھی کیک ہے، اوپر بھی کیک ہے، یہ زعفران کیک ہے، یہ زعفران کیک ہے، اور نیچے کوکیز، یہ بھی کیک آ گیا۔ یہ سب یعنی بیکری سے کفیل ہے نا، اس کی اپنی بیکری ہے، اس نے اپنی بنا رکھی ہے، اور سب ایٹم وہاں سے آتے ہیں۔ اور یہاں پر کیشیئر ہماری ہوتی ہے، یہ مینیو ہے ہمارا، یہ سب مینیو ہے، یہاں سے سب کچھ آتا ہے۔ یہ یہاں سے جو بھی آرڈر کرنا ہوتا ہے وہ بولتے ہیں، اور یہاں سے ہم نکال دیتے ہیں۔ یہاں سے اس کا فاتورہ نکلتا ہے، یعنی ایک پرچی نکلتی ہے، اس پہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے، یہ وہ۔ تو باقی یار مشکلات آتی رہتی ہیں، اور جو مشکلات سے لڑتا ہے نا وہی جیتتا ہے آخر میں۔ اور میرا ویسے بھی پلان تھا کہ میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کروں گا، کچھ نہ کچھ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے جنہوں نے مجھے اتنا بڑا کیا ہے بال پوس کے، ان کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اور اپنے دوستوں سے مشورہ ہے کبھی بھی رکو نہیں، کہیں بھی رکو نہیں، آگے بڑھتے جاؤ۔ زندگی رکنے کا نام نہیں ہے، آگے بڑھنے کا نام ہے۔ مع السلام، ملیں گے 3 بجے۔ تو ہیلو دوستو، ابھی 3 بج گئے رات کے، مجھے ہو گئی ہے چھٹی۔ یہ ہے میری شاپ پیچھے، جو آپ کو دکھ رہی ہے شارٹ سٹاپ بلیو بڑے بڑے بلینک میں، وہ میری شاپ ہے۔ اور یہ ہے 3 بجے کا منظر رات کا۔ یہ ہے بھائی صاحب رات 3 بجے کا منظر بلجرشی کا، یعنی سعودی عربیہ کا ایک شہر ہے بلجرشی، اور میں ادھر کام کر رہا ہوں۔ پہلے تھا باہا، ابھی رمضان ہے اس لیے تو ادھر کام اتنا نہیں زیادہ تھا، ادھر تھا زیادہ کام، تو میرے کو ادھر شفٹ کر دیا 1 مہینے کے لیے، تو ابھی ادھر ہی کام کر رہا ہوں۔ یہ ہے بھائی صاحب، چیک کرو کیا ویو ہے یار 3 بجے کا بھی۔ اور ہمارے ادھر سب ٹنگ ہو جاتی ہے، لائٹیں وائٹیں بند، ہر چیز بند۔ ادھر ماشاءاللہ دیکھو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، رات 3 بجے کا ہے، نہ دن کا نہ، پھر بھی دیکھو کیا وی آئی پی موسم ہے۔ باقی ابھی جاؤں گا یار میں، کھانا وانا کھا کے سو جاؤں گا، آج تھک گیا ہوں بہت۔